روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں. A source of joy and pride for the entire country. Second, ایک بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر فائنانس کو دیکھیں تو آپ کو یہ ثابت ہوئے گا، یہ آپ دیکھیں گے کہ ملتان جو سدرن پنجاب میں ہے اس کو جتنا ایگریکلچر فائنانس ملنا چاہیے شاید اتنا نہیں مل رہا. اور ہماری یہ جو اے سی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انڈر ریپرزینٹڈ ریجنز ہیں، یعنی کہ جن میں ہمارے فارمرز وغیرہ کو اتنا کریڈٹ بینکوں سے نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے، تو اس کو کیسے آگے لے کے جائے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ حصہ ہے بینکوں کی فائنانس کا ایگریکلچر کا، لیکن جو سدرن پنجاب کے 13 ڈسٹرکٹس ہیں، یعنی کہ 13 ڈسٹرکٹ جو ہیں، یہ پورے پنجاب کا 40% حصہ ہیں اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں. لیکن ان کو جو بینکوں سے فائنانس جا رہا ہے وہ صرف 26% جا رہا ہے، یعنی کہ جتنا ان کا حصہ ہے ایگریکلچر میں اتنا ان کو فائنانس نہیں مل رہا. تو ہم اس نقطے کو بھی ذرا زور دینا چاہتے تھے، اور آج کی جو کانفرنس ہے اور جو میٹنگ ہے اس میں ایک اہم ڈسکشن کا پوائنٹ یہی ہوگا کہ اور دیگر جو پاکستان میں علاقے ہیں، کچھ صوبے ہیں جہاں پہ بینکس کی طرف سے قرضہ نہیں جا رہا فارمرز کے لیے، تو کیا کرنا ہے کہ ان کو جتنی ان کی ریپرزنٹیشن ہے اتنا ان کو قرضہ پہنچے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ایگریکلچر فائنانس میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بھی جو میٹنگ ہے، یہ ہماری ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور یہ جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے یہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے مل کے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں ہر سیکٹر میں جس طرح مالی شمولیت کو بڑھانا ہے اس کا ایک ایکشن پلان ہے. اپنی تقریر کے آخر میں ایگریکلچر سے ہٹ کے تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے تعاون کے ساتھ کون کون سے وہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ پہلے بینکس کا فائنانس کم مل رہا تھا اور اب اس میں ایک بڑی اہم فارورڈ موومنٹ ہے. اب یہ پہلا میرے ریمارکس کا پہلا نقطہ تھا کہ آج جو ہے ہم اپنی ایگریکلچرل کی میٹنگ یہاں کیوں کر رہے ہیں. اب میں دوسرے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر فائنانس میں پچھلے سال کیا پرفارمنس رہی. تو میں شروع کروں گا کچھ فگرز سے، اور سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہمارا فسکل ایئر 2020-21 کا تھا، اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بینکوں سے ہماری تاریخ میں بلند ترین ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے فائنانس کی، اور یہ فگر پہنچ گیا ہے 1365 بلین روپے کا، یعنی کہ 1365 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. پچھلے سال کے مقابلے میں جو بینکوں نے اس زرعی سیکٹر کو ڈسبرسمنٹ کی وہ تھی تقریباً 1210 ارب روپے. تو یعنی کہ تقریباً اس میں 100 ارب سے زیادہ کا اضافہ ایک سال میں ہوا. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہر سال اور خاص کر اس پچھلے سال ایگریکلچر فائنانس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اور واضح طور پہ اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے سال کے شروع میں بینکنگ سیکٹر کو ایگریکلچر فائنانس کا ٹارگٹ دیا تھا وہ 1500 ارب کا تھا. تو اس کے مقابلے میں جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے وہ کم ہوئی. اور آج کی اس تقریب اور کانفرنس اور اس اے سی کی میٹنگ کا ایک بنیادی جو نقطہ جو ہم اپنا ڈسکس کریں گے بینکوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس سال میں جو ہم نے بینکوں کو ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں ان کو کس طرح ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ٹارگٹ تک بھی پہنچے، سالانہ بھی اضافہ ہو جس طرح پچھلے سال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹارگٹ ہے وہ بھی تکمیل پہ ہم پہنچے. اس سال کے لیے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، پچھلے سال تھا 1500
بلین روپے کا، اور اس سال ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 1700 ارب روپے کا، یہ جو ابھی ہمارا جو مالی سال چل رہا ہے۔ اب پچھلے سال جو پوری ایگریکلچر فائنینس کی ڈسبرسمنٹ تھی، جیسا کہ میں نے کہا، اس میں ایک اچھی رفتار سے اضافہ ہوا، لیکن وہ کیا ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کافی سارے ایشوز ہیں، اور کچھ جو ایشوز ہیں میں ان کو ذرا ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اس سال میں پرفارمنس کیسی رہی، تو جو ہمارے 14 کمرشل بینکس ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو اوور آل بیسس پہ میٹ کیا، جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے۔ لیکن جو ہمارے اسپیشلائزڈ بینکس ہیں، مثال کے طور پہ ZTBL اور PPCBL اور کچھ اور چھوٹے ڈومیسٹک پرائیویٹ بینکس، یہ جو ہے اپنا ٹارگٹ پچھلے سال نہیں اچیو کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جہاں پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو مالی سال گزرا ہے اور اس کو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں دیکھیں، تو وہ کون سے صوبے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر فائنینس کا کوانٹم جو ہے وہ بڑھا۔ اس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، KPK ہے اور GB ہے۔ لیکن دو ایسے علاقے ہیں، بلوچستان اور AJK، جہاں پہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی، اور ہمیں خاص کر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں علاقوں میں جو ہم کیا میجرز لے سکتے ہیں سارے بینکوں کے ساتھ مل کے، کہ یہاں پہ کریڈٹ ڈسبرسمنٹ بھی جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ ایک اور نقطہ جس پہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں آن دا نمبر آف ریسیپینٹس آف لون، کتنے لوگوں نے قرضے لیے، یعنی کہ کتنے فارمرز جو ہیں وہ بورو کر رہے ہیں، تو اس کوانٹم میں کمی آئی ہے پچھلے سال، اور یہ کمی آئی ہے تقریباً 2,40,000 فارمرز کی جو کم ہوئے ہیں جن کو بینک قرضہ دے رہے ہیں۔ جون 2020 میں جو ٹوٹل بورورز تھے یہ 3.7 ملین تھے، 3.7 ملین، اور جو سال جون 2021 میں ختم ہوا ہے اس میں جو نمبر آف بورورز ہیں وہ 3.5 ملین ہیں، 3.5 ملین۔ اب اس جو نمبر آف بورورز کی جو کمی ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلائز بینکس اور جو مائکرو فائنانس بینکس اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کچھ مسائل رہے۔ کچھ مسائل اس لیے رہے کیونکہ جب سے مارچ 2020 سے کووڈ کی وبا آئی، تو اس کی وجہ سے جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں ان کو خاص کر اپنی فائنینشیل سچویشن میں کچھ دقت آئی، جس کا اثر ایگریکلچر فائنینس پہ بھی پڑا۔ اب آج جو ہم ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں بینکس کے لیے 1,700 ارب روپے کا، اس میں ہم نے ٹارگٹس دیے ہیں بائی سیکٹر اینڈ بائی پروونس، اور یہ جو ہم نے بائی سیکٹر اینڈ بائی ریجن جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، اس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ جو ٹوٹل نمبر آف فارمرز جو ہیں یا ریسیپینٹس جو ہیں جو ایگریکلچر فائنینس ان کو ملتا ہے، یہ جو کوانٹم ہے ہم اس کو 5 ملین تک کا بڑھائیں۔ تو یہ ایمبیشس ٹارگٹس ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ساتھ مل کے جب ہم کام کریں گے تو یہ ٹارگٹس ہم ان کو عبور کرنے پہ، ان کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا سائن ہے کہ ہماری اس میں جو سب مل کے کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں اس میز کے ارد گرد، تو پاکستان کے تقریباً سارے ہی جو بڑے اور اہم بینکس ہیں ان کے پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی چیئرمین بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور حکومت کے دیگر ادارے جو ہیں ان کے ریپرزینٹیوز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ایک بنیادی مقصد آج کی ACAC کی میٹنگ کا یہی ہے کہ اگلے سال کا جو ہم نے ٹارگٹ ابھی جو سیٹ کیا ہے
उस पे हम एक मिल के एक ऐसा एक्शन प्लान बनाएं कि सबको कॉन्फिडेंस आए कि ये टारगेट अचीव हो। अब मैं अपने आखिरी पॉइंट पे आना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि आज हमने ACAC की मीटिंग मुल्तान में क्यों गई। दूसरा, जो पिछले साल की परफॉर्मेंस रही है उसके थोड़े से फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अब आखिर में मैं कुछ उन नुक्तों पे आना चाहता हूँ जो हम इस साल कर रहे हैं, और इस पे इन दोनों पॉइंट्स पे आज की ACAC मीटिंग में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। सबसे पहला नुक्ता ये है कि हम आज एक एग्रीकल्चर फाइनेंस स्कोरिंग मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमने जो दीगर मेट्रिक्स हैं कि बैंक्स एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी फाइनेंसिंग दे रहे हैं और कितनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और ख़ासकर जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं उनको किस तरह वहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। इसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक हमने एग्रीगेट स्टैटिस्टिक बनाया है, यानी कि एक ही फिगर से आपको पता लग जाए कि बैंक्स की इसमें परफॉर्मेंस क्या रही है। इसका एक मकसद ये भी है कि अगर हम थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे बैंक्स के लेवल पे कि एग्रीकल्चरल लेंडिंग में वो किस हद तक अपने टारगेट्स को अबूर कर रहे हैं, किस हद तक पिछले साल की निस्बत अपनी डिसबर्समेंट्स को बढ़ा रहे हैं, और जो इसमें दीगर मेट्रिक है जो हम आपसे शेयर भी करेंगे, तो फिर जो आम पब्लिक है और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलेगी कि कौन से वो बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर फाइनेंस में आगे और तेज़ काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा इशारा मिले और थोड़ा सा हौसला भी होए कि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो इस सेक्टर को वाकई ही इस पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। साथ साथ ये भी ज़ाहिर होएगा कि कौन से वो बैंक्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर फाइनेंस पे कुछ और ज़ोर देने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ जो है वो ये जो हम स्कोरिंग मॉडल है इसमें आज अपनी डिस्कशन करेंगे, और ये एक मेजर इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि जो अगली ACAC की मीटिंग होगी उसमें जो बैंकों के एग्रीकल्चर क्रेडिट के हेड्स हैं उनको हम एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट देंगे जिन बैंकों ने इस स्कोरिंग मॉडल की बेसिस पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस माली साल में। दूसरा एक जो हमारा इनिशिएटिव आज है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होगा कि अभी जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है एग्रीकल्चर लेंडिंग में उसको एड्रेस करने का, और ख़ासकर जहाँ पे अंडर सर्व्ड एरियाज़, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि बलूचिस्तान और AGK में पिछले माली साल में जो टोटल डिसबर्समेंट हुई है लेंडिंग की वो कम हुई है उससे पिछले साल की निस्बत में। तो हमने एक कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस करेंगे और वो ये है कि हर सूबे में एक लीड या एक चैम्पियन बैंक होएगा, और ये हर सूबे का जो और हर रीजन का जो चैम्पियन बैंक आइडेंटिफाई हम करेंगे वो इस एक्शन को स्पेयर हेड करेगा, लीड करेगा कि उस सूबे में जो फाइनेंसिंग है वो एक अच्छे अंदाज से उसमें इजाफा हो। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा ये महसूस हुआ है कि थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत है, और कुछ जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम एक छोटे फोरम में उन बैंक्स की लीडरशिप में ख़ासकर फोकस देंगे कि वो अंडर सर्व्ड एरियाज़ में कितनी डिसबर्समेंट की परफॉर्मेंस हो रही है, तो हम उस अंडर सर्व्ड एरिया के लिए स्पेसिफिक मेजर्स को सोचेंगे। ये जो चैम्पियन बैंक्स होंगे और इनके साथ जो बैंक्स मिलके इन अंडर सर्व्ड एरियाज़ में काम करेंगे, एक इनकी स्ट्रेटजी में ये एलिमेंट भी होगा कि ये वहाँ पे अपने हेल्प डेस्क्स बनाएंगे, और इन हेल्प डेस्क्स को बनाने में जो स्टेट बैंक के BSC के दफातर हैं वो इसमें मदद करेंगे फार्मर्स की, जिनको अभी अगर बैंक से फाइनेंसिंग लेनी है और उसमें जो उनके सवालात वगैरह होते हैं तो उसमें उनको दिक्कत आती है।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہر لیڈ چیمپئن بینک ہوگا وہ ایک کمیٹی کو ہیڈ کرے گا جو اس صوبے کے لیے ہوگی، اور اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے سینئر آفیشلز بھی ہوں گے، اور جو اگلی ہماری اے سی میٹنگ ہوگی اس میں ایک ایجنڈا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو آج کی میٹنگ میں لیڈ بینکس ڈیزگنیٹ ہوئیں گے وہ اگلی اے سی میٹنگ میں انہوں نے جو انڈر سروڈ ایریاز میں کام کیا ہے اس کو دکھائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم رسپانسبلٹی کو اسپیشلائز کریں، اور جب کچھ لوگوں کو خاص کر یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی کہ آپ اس انڈر سروڈ ایریا کی چیمپئن آج بنے ہیں، تو اگلی اے سی میں ان کو یہ تھوڑی اونرشپ آئے گی کہ انہوں نے جو پچھلے سال میں اچھے کام کیے اس کو نمایاں کریں۔ اب یہ کچھ باتیں ہو گئیں کہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس میں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بینکس کی طرف سے فائنینس کو، اس کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اور فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو فائنینس بڑھانا ہے یہ ہماری جو اوور آل پالیسی ہے مالی شمولیت کی، اس کا ایک حصہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کو کچھ اور جو ہمارے اہم انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے کہ پاکستان کے معیشت کے کون سے وہ سیکٹرز ہیں کہ جہاں پہ پہلے بینکوں سے فائنینس لینا بڑا مشکل کام تھا اور اب اس میں ایک اچھے انداز سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ہاؤسنگ کی، اور جو ہمارے پاکستانی جن کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے گھر وہ لیتے ہیں یا ان کے اپنے گھر ہیں، اور لیکن چھوٹے گھر تک ان کی پہنچ ہے، لیکن بینکوں نے ان کو اپنا گھر لینے میں پہلے فائنینس نہیں دیا۔ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلے کے سائز کے جو گھر ہوتے ہیں، اس میں حکومت پاکستان ایک اسکیم لائی تھی کہ جس کے تحت انہوں نے بینکس کے لیے مارک اپ سبسڈی دی کہ بینکس ایک افورڈیبل ریٹ پہ ان لوگوں کو فائنینس دیں۔ اس اسکیم کا نام ہے میرا پاکستان میرا گھر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے ہم نے یہ اسکیم لانچ کی حکومت پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ، اور یہ جو بینکس کے پریزیڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ، تو ابھی تک اس میں 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اپروول ہو چکے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں بینکوں نے ان لوگوں کے لیے 5 مرلہ ٹائپ کے جو گھر ہیں، چھوٹے جو گھر ہیں، اس کے لیے 100 ارب کی فائنینسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی۔ یہ پہلے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ فگر آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے کتنا تھا، تو یہ 0 تھا، یعنی کہ اس قسم کی ہاؤسنگ فائنینس کو بالکل بینکس نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر 100 ارب کے اپروول ہو گئے ہیں تو اس میں سے ڈسبرسمنٹ کتنی ہوئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک کوئی 31 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ بھی میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں ہو چکی ہے، یعنی کہ 31 ارب بینکوں نے ابھی تک دے چکے ہیں ان لوگوں کو جو اس سائز کے گھر خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہر پاکستانی تک ہم یہ جو خواب ہے اپنے گھر کا، اس کی مدد میں بینکوں کے سپورٹ کے ساتھ ان کی مدد کریں کہ ان کا جو اپنی ہوم اونرشپ کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو۔ یہ ایک بڑی اہم اسکیم ہے، اور اس میں ہر ہفتے ایک بڑے اچھے انداز سے جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں مالی شمولیت کی، جہاں پہ پہلے کام نہیں ہوا، اور اب حکومت پاکستان کے ساتھ ہم ایک نئی اسکیم لا رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں بھی جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں ایک اچھے انداز میں اضافہ ہو، اور وہ ہے ایس ایم ای فائنینس۔ ایس ایم ای ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں ہسٹوریکلی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بینکوں سے زیادہ فائنینس ایس ایم ایز کو نہیں مل سکا۔ تو ہماری کل ملتان چیمبر آف کامرس میں وزٹ ہے، جہاں پہ ہم
ایک جو ہماری ایس ایم ای کی نئی اسکیم ہے صاف آسان فائنینس اسکیم، اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آرگنائزڈ اسکیم ہے کہ کسی کولیٹرل کے بغیر اب بینکس جو ہیں ایس ایم ایز کو فائنینسنگ دیں گے. اور یہ وہ اسکیم تھی جو ہم نے چند مہینے پہلے لانچ کی تھی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ ہر بینک پہ لاگو نہیں ہے، لیکن ہم نے بینکوں کو یہ دعوت دی کہ آپ اس اسکیم کو آگے چلانے کے لیے بڈ کریں، اور آپ کا جو پروگرام ہے کہ آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے اس کا ہمیں پلان دیں. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ بینکس کی اس میں اونرشپ آئے. تو اس اسکیم میں 8 بینکس، اور اس میں سے کچھ بینکس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور کل ملتان چیمبر آف کامرس میں اس اسکیم کا افتتاح بھی ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس میں اب ڈسبرسمنٹس جو ہیں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بھی ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہے کہ ایک اور سیکٹر جس کو پہلے بینکوں سے فائنینس بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب وہاں پہ بینکوں میں جو ہے وہ فائنینس ملنا شروع ہو گیا ہے. یہ صرف 2 مثالیں تھیں ہماری جو فائنینشیل انکلوژن پہ ابھی حال ہی میں جو ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ سے مثالیں شیئر کی ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آج کی جو ایگریکلچر پہ جو میٹنگ ہے یہ ہماری اوور آل مالی شمولیت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ایک حصہ ہے. اور ہم ان سارے فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے سارے جو سیکٹرز ہیں ان پہ ایک کمپریہنسو انداز سے کام کر رہے ہیں. آخر میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا رول ہے ایک ریگولیٹر کا. اور ریگولیٹر کا ایک تو بنیادی کام جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کی فائنینشیل ساؤنڈنس پہ نظر رکھے، اور یہ انشور کرے کہ ہماری پبلک جب بینکس میں جا کے اپنا پیسہ رکھتی ہے اور ڈپازٹ رکھتی ہے تو اس کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بینک کی جو مالی حالت ہے وہ سیف، سیکیور، مضبوط، پائیدار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ہدف ہے وہ یہ مالی شمولیت کا ہے، فائنینشیل انکلوژن کا، اور ہم اسی لیے آج آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک ریگولیٹر جو ہے وہ پالیسی بنا سکتا ہے، وہ ایک فریم ورک بنا سکتا ہے، وہ کچھ انسینٹیوز دے سکتا ہے، اور اگر انسینٹیو سے کام نہ چلے تو وہ کوئی ایک ایسا فریم ورک بھی دے سکتا ہے کہ جس پہ بینک پہ پینلٹیز وغیرہ لگیں. لیکن ریگولیٹر صرف ایک فریم ورک بنا سکتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ پچھلے سال ہماری ایگریکلچر فائنینس ہماری تاریخ کے بلند ترین لیول پہ پہنچی ہے، یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے بینکس ان اسکیموں کو آگے نہ چلا رہے ہوتے. تو جو آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو بھی ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں کہ پبلک کو بینکس اور فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ممکن نہ ہوتا were it not for the cooperation that we get from the banking sector in Pakistan. اور پچھلے چند سالوں میں ایک بڑے ہی اچھے انداز میں، اور خاص کر جو بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو آفیسرز ہیں جو دیگر سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے یہ نئے ایریاز فائنینشیل انکلوژن کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور میں آخر میں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور پورے کانفیڈنس کا اظہار کروں گا کہ آج جو ہم اگلے سال کے لیے ایگریکلچر فائنینس کے لیے جو اسٹریٹجی سیٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ چیئرمین اے سی ڈاکٹر اظہر باقر. اس کے ساتھ ہی ہم اس ابتدائی سیشن کا اختتام کرتے ہیں.
روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔